خود والا تو تھا ہی نہیں بیٹا اللہ کی طرف سے کبھی. یہ تجھے خود والا کس نے بنایا ہے؟ پہلے تو یہ بتا. تو آئی لوگوں کے لیے تھا اور تو نفسی نفسی کر کے جسٹیفائی کر رہا ہے. قرآن کا ایک جملے میں مقصد بتا. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اب بچوں نے قرآن کھول لینا تھا اگر یہ والا سوال پہلے ڈسکس کر. یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں 95% آف آل، یا پہلے کسی نے کیا ہوا ڈسکشن؟ تم مجھے بتا دے، ابھی شرح نکال لے. جی قرآن کا مقصد کیا ہے؟ گائیڈنس. ہر کتاب کا مقصد گائیڈنس ہوتا ہے بیٹا، جنرل مطلب نہیں چاہیے. دنیا میں آج تک کوئی کتاب لکھی ہے جو گائیڈنس کے لیے نہ لکھی گئی ہو؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی ارسل رسولہ. میں نے قرآن کا دوسرا مطلب فرقان ہے، یہ تفریق کرتا ہی کرتا ہے. مگر قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن کا مصرف. قرآن کے کافی سارے استعمالات میں سے ایک استعمال یہ بھی ہے کہ تفریق کر دے کفر اور باطل. کوئی شک ہی نہیں، درست کہہ رہے. قرآن کا مقصد ہے جواب، اور وہ جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو کہ آپ کو میں نے کس لیے بھیجا ہے، آپ نے کرنا کیا. اشفاق بڑا اچھا جواب دیا. I really like this answer. It's not the right answer, but it's a very good answer. اچھا میں ایسا کرتا ہوں، سوال بدل دیتا ہوں، آپ کو جواب آ جائے گا. آپ سوال بدلوں گا، دیکھنا نفسیات کس طریقے سے چینج ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں آئے گا سر یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا. یہ بتائیں بڑی قوم اور چھوٹی قوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سوچیں کہ میں نے پہلے سوال کیا پوچھا تھا، اس کا آنسر نہیں آتا، میں نے ایک دم سوال شفٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال میں ہے. بڑی قوم اور چھوٹی قوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑی قوم تمام انسانوں کی فلاح کے لیے جتی ہوئی ہوتی ہے اور چھوٹی قوم اپنا سوچ رہی ہے. بڑی قوم تمام انسانیت کی پروگرس، بقا، بیسک رائٹ سے لے کے ان کی الٹیمیٹ پروگرس تک کے پلان بنا رہی ہے. اور چھوٹی قوم صرف اپنے کنویں کھودتی ہے اور اس کے اندر گھسا کے اپنا سروائیول کرتی ہے. یہ فرق ایبسولوٹ ڈفرنس آپ نے بتایا. اس کا ایگزامپل یہ ہے، میں نے کہہ دینا اللہ نے دیا. امریکہ بڑی قوم ہے، بالکل بڑی قوم ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ہے کہ نہیں، شو یہی کر رہے ہیں کہ بڑی قوم ہے. اور سچ بتاؤں کوششیں بھی یہ کر رہے ہیں. جتنی بھی سائنس کی ایجاد ہے کیا خالی امریکہ کے لیے ہے؟ نہیں، دنیا کی پروگرس کے لیے کر رہے ہیں. جتنی بھی میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنا بھی وہ کر رہے ہیں. مگر یاد رکھیے گا اللہ عز و جل نے کہا تھا پہلا سوال کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد جو ہے نا وہ سورہ آل عمران، کون ہے حافظ؟ واعتصموا بحبل اللہ. مقصد سوال کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بڑی قوم کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کا مقصد وہاں سے واضح ہو جائے گا آپ کو، ورنہ یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے جب اللہ عز و جل ایک کتاب لکھ کے انسانوں کو دیتے، قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، انسانوں کے لیے آیا. ان میں سے جن لوگوں نے مان لیا، جن انسانوں نے، وہ مسلمان کہلائے. جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں کہلائے مسلمان. مگر قرآن آیا ان کے لیے بھی تھا. ہمیں یہ ٹریننگ ملی ہوئی ہے کہ قرآن تو کفار کے لیے آیا نہیں، مسلمانوں کے لیے آیا. قرآن اصل میں تو کفار کے لیے آیا. نہیں مانتے ہو تو ہم بتاتے ہیں جواب، تم یہ کہو گے ہم اس کا یہ جواب دیں گے. جو قرآن کو پہلے سے مان لیتا ہے، اسی لیے ہماری نفسیات میں ہے کہ وہ جو میں نے پہلے ہی مان لیا تو میں کیوں پڑھوں، اس لیے مسلمان قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن اگر آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا تو آپ نے اس سے برا کام کیا کہ جو کفار کرتے ہیں، جو منکر کرتے ہیں. ہمیں نیچرل سائیکالوجی میں یہ بتا دیا گیا، اب خود بتاتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ میں تو پہلے ہی مانتا ہوں قرآن پاک کی ساری باتیں، میں کیا پڑھ کے مجھے کیا پتہ چل رہا ہے، اس لیے ہم قرآن نہیں کھولتے. حالانکہ قرآن للناس ہے، للمسلم نہیں ہے. مسلمان قرآن کے لیے ہے، قرآن للناس کے لیے. تو جب بڑی قوم پوری دنیا کا سوچتی ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان اگر فلسفی میں اگر للناس نہیں، آپ کے بچوں کے، آپ کے بچے للناس نہیں ہیں. للناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور صرف للامہ ہیں تو سب سے پہلا تو دائرہ آپ نے کھینچ کے چھوٹا کر دیا. اگر آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں تو دائرہ آپ نے چھوٹا کر دیا. مگر ہم تو کاش وہ امہ کے لیے ہوتے، ہم تو امہ کے لیے بھی نہیں ہیں. ہم تو صرف اپنی امی، اپنے ابو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے ہم نے اتنا چھوٹا کیا. جیسے ہی آپ اس للناس سے، جیسے ہی شمائلہ للناس کا سکوپ ٹوٹے گا، ایمپتھی زیرو. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ تمام انسانوں کے لیے ایمپتھی نہ رکھتے ہوں مگر اپنے بچے کے لیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ سب کے لیے ہے یا وہ نہیں ہے. یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ قبیلے پروٹیکشن میں میں قبیلے کا اگلا بندہ مار دوں گا. انسانوں میں نہیں ہوتا. انسان کسی اور مفاد میں کرتا. اور اگر قبیلے سے قبیلہ شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احدی کی مثال دیتا ہوں، حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پہ اتنا سخت وقت نہیں آیا تھا کسی غزوے میں، اور ایک مسلمان فوجی 70واں بندہ کفار قتل کرتے ہوئے ان کی صفوں میں جا رہا تھا. 16 آن دا ٹراٹ کلنگ تھی. صحابہ نے پہاڑ کے اوپر سے نعرے بلند کیے تکبیر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ جہنم میں جل رہا ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اکیلا پرفارمر ہے آج کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ میں سڑ. کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ. سوچیں ذرا، ہم اپنے ٹرائب کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑی غیرت سمجھتے ہیں. اسلام اس کے ایگزیکٹ الٹ دیتا ہے کہ تو اگر للناس نہیں ہے تو خود ایک کینسر ہے. تو نے چھوٹا سا سیل خود بنا لیا. تو جیسے ہی سیل آپ گلوبل سے چھوٹا کرو گے بیٹا تو آپ کا بچہ مسلمانوں کے لیے بھی کینسر بنے گا، انسانوں کے لیے تو بنے گا ہی بنے گا، کیونکہ ایمپتھی زیرو ہو چکی ہے. Now it's a psychological academic discourse I'm giving you. کہ if you do not have empathy for everybody then you have no empathy. اس کو sociopathic
डिस्कोर्सफुल। सोशियोपैथ बाय डिजाइन जीरो एम्पैथी के होते हैं, उनकी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाती है। और हमारे घरों में हम बच्चे खुद इस तरफ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने तो वही डिस्पोजिशन क्रिएट करी जो घर में माहौल चल रहा है। इसलिए आपको बटवा नजर आता है तो आंसू आने की बजाय हंसी आती है, क्योंकि बटवा किसी बिल्ली कुत्ते का तो हो नहीं सकता, किसी इंसान का ही होगा ना। उस इंसान के भी तो 20 बच्चे होंगे ना, उसके बच्चे भी तो घर पे वेट कर रहे होंगे। सब परेशान होंगे कि इस महीने शायद बिजली का बिल नहीं दे सकेंगे हम, या दूध के पैसे होंगे उसमें, उस बेचारे बच्चे भूखे हुए होंगे, बीवी वेट कर रही होगी उसकी भी, और वो जाके बीवी को कहेगा कि मेरा बटवा गुम हो गया है, तो बकायदा क्या पता बहुत ही बड़ी आफत हो इन लोगों के लिए, क्या पता और क्या क्या चीजें हो बटवे में, खाली आईडी कार्ड रिप्लेस करने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। मगर हमने आधे नैनो सेकंड के लिए भी ये चीज नहीं सोचनी, हमने पकड़ना है और सिर्फ अपना सोचना है। क्यों अपना सोचना है? क्योंकि हमारे एम्पैथी जीरो की गई है और फिलॉसफी इंजेक्ट की नहीं गई। इसलिए करंट डेफिनेशन ऑफ इस्लाम और ये तज़किया नफ्स के इस बारूद के मैं खिलाफ हूं कि तज़किया नफ्स का मतलब हमने नाऊज़ बिल्लाह नफ्सी ले लिया, नफ्सी। और क्या बहाने लगाते हैं, मैं खुद नहीं अगर पाक, मैं खुद अगर मोमिन नहीं तो लोगों को क्या कैसे बचाऊंगा? ये खुद वाला तो तू था ही नहीं बेटा अल्लाह की तरफ से कभी, ये तुझे खुद वाला किसने बनाया है? पहले तो ये बता, तू तो आई लोगों के लिए था और तू नफ्सी नफ्सी करके जस्टिफाई कर रहा है कि मैं पहले अपना मास्क पहनूंगा तो लोगों को पहनाऊंगा। मुसीबत में आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे से पहले अपने आप को बचाया? सोचें तो सही, ये कौन सा फलसफा आया हमारे पास? ये है मसला कि इस वक्त का मुसलमान कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज करके ये समझ रहा है कि वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है।